سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے تاریخ کائنات کے مسافر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 7 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میری بہن نمورہ میری دوست ہے، وہ کہتی ہے کہ بچوں کو بھی تمام حقیقتوں سے واقف ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی مشکل ہو تو انہیں اپنا تحفظ کرنے میں دقت پیش نہ آئے۔ ویسے تمہارے بازو میں یہ گولی کس نے ماری ہے؟ پتہ نہیں، کسی ایسے نامعلوم دشمن نے جو گولی چلا کر فوراً ہی فرار ہو گیا اور ہم اس کی صورت بھی نہ دیکھ سکے۔ تب تو وہ ضرور کال کا ہوگا، کیونکہ سنشایا کے لوگ اور خاص طور سے میری بستی کے لوگ اتنے بزدل نہیں ہیں کہ کسی پر بے خبری میں گولی چلائیں۔ یہ کام تو کال کے ہی کیا کرتے ہیں۔ خیر، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ارے ہاں، تم ہمارے ساتھ تو آؤ۔ میری بہن نمورہ تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، کیونکہ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میں نے 2 ایسے لوگوں کو آتے دیکھا ہے جو اسی طرف آ رہے ہیں اور کال کے نہیں معلوم ہوتے۔ شیران اور فلک شیر کو بچی کو ہاتھوں میں بہت لطف آیا تھا۔ اس کے بولنے کا انداز بھی بڑا حسین تھا اور ویسے بھی وہ شکل و صورت کی بہت پیاری تھی۔ وہ لوگ اس کے ساتھ چلتے ہوئے لکڑی کے اس بڑے مکان تک پہنچ گئے جہاں رنگین لباس میں ملبوس ایک لڑکی نظر آ رہی تھی۔ بلا شبہ جس قدر حسین الشا تھی، اتنی ہی حسین اس کی بہن نمورہ بھی تھی۔ معصوم سے نکوش کی مالک بہت ہی سلجھی ہوئی طبیعت کی لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ اس وقت اس کے چہرے پر کسی قدر پریشانی کے آثار تھے اور وہ بے چین نگاہوں سے الشا کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن الشا قریب پہنچی اور اس نے اپنی بہن کو ساری تفصیلات بتلانا شروع کر دیں۔ بار بار نمورہ ان دونوں کی صورت دیکھ رہی تھی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، ان سے کہو گھوڑوں سے اتریں، میں زخمی شخص کے بازو پر مرہم پٹی باندھ دوں تاکہ اس کے زخم سے خون بہنا بند ہو جائے۔ اصل میں ہمارے اس اجنبی مہمان کو کالکوں نے گولی ماری ہے، لڑکی نے کہا، لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ کوئی اور وجہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ چلو انہیں اندر تو لے کر آؤ۔ آئیے آپ لوگ اندر آ جائیں اور گھوڑوں کی بالکل پرواہ نہ کیجیے، یہ کہیں نہیں جائیں گے۔ فلک شیر نے مسکراتی نگاہوں سے شیران کو دیکھا اور بولا، اور اب یہ لڑکی تمہارے بازو پر مرہم لگائے گی اور اس کے بعد پٹی کسے گی۔ اس کے حسین ہاتھوں کا لمس تم اپنے بازو پر محسوس کرو گے۔ ویسے میں واقعی اپنے آپ کو ایک بد نصیب انسان سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے مواقع مجھے کبھی نصیب نہیں ہوئے۔ خیر، اب دیکھا جائے گا جو کچھ بھی ہوگا۔ ویسے لڑکی واقعی حسین ہے اور تمہاری سرگوشیوں پر وہ پریشان نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہی ہے۔ آ جاؤ، زیادہ بکواس سے گریز کرو، شیران نے دانت پیستے ہوئے کہا اور پھر لڑکیوں کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ وہ اسے لکڑی کے مکان میں لائیں اور اس کے بعد نمورہ نے الشا سے کہا، تم مہمانوں کو آرام سے بٹھاؤ، میں مرہم پٹی کا سامان لے کر آتی ہوں۔ اور وہ اندر چلی گئی اور الشا نے دونوں کو مسکراتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ہماری آپ سے دوستی ہو گئی۔ ویسے دوستوں کے کچھ فرائض ہوتے ہیں، کیا آپ دوستوں کے فرائض انجام دینے میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ واہ بڑی اماں، تمہاری باتیں تو تمہاری عمر سے کہیں زیادہ ہیں۔ بھلا دوستوں کے کیا کیا فرائض ہوتے ہیں؟ فلک شیر نے مسکراتے ہوئے کہا اور الشا ہنسنے لگی، پھر بولی، وہ تو ذرا بعد میں ہی بتایا جائے گا، ابھی ذرا آپ کا خون بند ہو جائے۔ ویسے میں چلی جاتی اور آپ کے لیے بھیڑوں کا دودھ گرم کرتی، لیکن کیا کروں، نمورہ مجھ سے یہاں رکنے کے لیے کہہ گئی ہے، اور بہرحال مہمانوں کے پاس کسی نہ کسی کا ہونا تو ضروری ہے۔ مگر تم کہتی ہو کہ تمہارے ڈیڈی بھی یہاں ہیں، میرا مطلب ہے تمہارے باپ، لیکن بڑی بہن نے جتنا کہا ہے اس سے آگے کچھ کہنا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ میں بھلا کوئی بات کہہ دوں اور لوگ کہیں کہ چھوٹا منہ بڑی بات۔ ویسے تم لوگ کہاں جا رہے تھے اور تمہارے بازو میں یہ گولی کس نے اتاری؟ کچھ پتہ تو چلے، اگر وہ کال کے نہیں تھے تو کون تھے؟ یہ تو بڑی اماں بعد میں ہی معلوم ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، جس نے بھی میرے ساتھی کے بازو میں گولی اتاری ہے نا، میں اس کے پورے بدن میں گولیاں اتاروں گا۔ یہ ہوئی نا بہادروں والی بات۔ مجھے ایسے لوگ پسند ہیں جو اپنے دشمن کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ تو مگر میں کیا کروں، سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم لڑکیاں ہیں، ہوزن کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس لیے ہوزن کالکوں سے پریشان رہتا ہے۔ خیر، اب اس سلسلے میں کیا کیا جائے، جب بیٹا نہیں ہے تو نہیں ہے، بیٹیوں کو موقع دینا چاہیے، مگر یہ سب بہت برے ہیں۔ اتنی دیر میں نمورہ اپنے ہاتھ میں مرہم پٹی کا سامان لے کر آ گئی اور اس نے فلک شیر کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ اپنے ساتھی کے بازو سے لباس اتاریں، براہ کرم اس کے لیے میری مدد کریں۔ ٹھیک ہے، فلک شیر نے کہا، اور تھوڑی دیر کے بعد شیران کے بازو پر پٹی عمدگی سے بندھی ہوئی تھی۔
اور شیران بے حد سکون محسوس کر رہا تھا۔ فلک شیر نے پھر سرگوشی کے انداز میں کہا، آہ، کاش 2-4 گولیاں میرے بدن میں بھی لگ جاتی۔ یہ بات اتنی آہستگی سے کہی گئی تھی کہ شیران کے علاوہ اور کوئی نہ سن سکے، لیکن شیران نے چونک کر نمورا کو دیکھا تھا اور نمورا کے سفید چہرے پر گلابی سائے آ کر گزر گئے تھے۔ اس نے مرہم پٹی کا سامان اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ الشا سے وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکی تھی، لیکن ننھی سی چالاک لڑکی کی آنکھیں اس کے حلقوں میں گھوم رہی تھی اور اس کے ہونٹوں پر ایک شرارت آمیز مسکراہٹ تھی۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں وہ بس پہنچ ہی گئے تھے۔ یہ جگہ نہ ان کے ذہن میں تھی اور نہ ان کے تصور میں، تقدیر ہی تھی جو اس طرف لے آئی تھی، لیکن ان دونوں لڑکیوں نے انہیں ایک عجیب سی فرحت بخشی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے دونوں صاحب اختیار ہوں اور انہیں ہر طرح کے عمل کی آزادی ہو۔ بہت سے سوالات شیران کے ذہن میں مچل رہے تھے اور بہت سے خیالات فلک شیر کے دل میں تھے، لیکن فوراً ہی تو ساری باتیں معلوم نہیں کی جا سکتی تھیں۔ لڑکی وہاں سے چلی گئی اور کچھ دیر کے بعد جب وہ آئی تو اس کے ہاتھوں میں برتن دبے ہوئے تھے۔ دودھ پنیر سے بنی ہوئی کوئی ایسی چیز تھی جو سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن جس کا ذائقہ بے مثال تھا۔ جو کی موٹی موٹی روٹیاں، اس نے یہ چیزیں ان دونوں کے سامنے رکھ دیں اور پھر جلدی سے بولی، تمہارا تو بازو زخمی ہے، حالانکہ تم نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا، لیکن میں تمہیں اجنبی مہمان کہہ کر ہی مخاطب کر سکتی ہوں۔ تم یہ سب کچھ کیسے کھاؤ گے؟ نہیں نہیں، نہ میں بزدل ہوں نہ کمزور۔ یہ معمولی سا زخم بے شک تمہاری مہربانی سے مزید بہتر ہو گیا ہے، لیکن اگر نہ بھی ہوتا تب بھی یہ مجھے نڈھال نہیں کر سکتا تھا۔ اور یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے کہ اگر کوئی حسین چہرہ سامنے ہو تو انسان بے حد بہادر ہو جاتا ہے، فلک شیر نے دبی آواز میں کہا، اور شیران اسے گھورنے لگا، لیکن نمورا ہنس دی تھی۔ الشا نے بدستور شرارت بھرے لہجے میں کہا، چلیے آپ کا ایک احسان تو مجھ پر ہو گیا۔ احسان؟ تو اور کیا، میری بہن کو ایک حسین لڑکی کہہ کر آپ نے میرے اوپر احسان ہی تو کیا ہے، الشا نے فلک شیر سے کہا، اور سب ہنس دیے۔ بہت دیر کے بعد شیران نے پوچھا، لیکن حسین لڑکیوں، تمہارے ماں باپ نظر نہیں آ رہے، کیا وہ کہیں گئے ہوئے ہیں؟ ساری تفصیلات ایک ساتھ ہی معلوم کر لینا ضروری نہیں ہوتا، بہتر ہے کہ تم لوگ کچھ دیر آرام کر لو۔ آؤ الشا، مہمانوں کو آرام کرنے دو، نمورا نے سنجیدگی سے کہا اور الشا کو ساتھ لے کر باہر نکل گئی۔ شیران نے مسکرا کر آنکھیں بند کر لی تھی اور فلک شیر معنی خیز انداز میں اسے دیکھتا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد شیران نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور فلک شیر کو اپنی صورت دیکھتے پا کر مسکرا دیا۔ بس مجھے ایک بات بتا دو شیران، وہ یہ کہ گولی کا زخم تم نے کیسے کھایا؟ میرا مطلب ہے وہ کون تھا جس نے تمہاری یہ خواہش پوری کی؟ میری خواہش پوری کی؟ شیران حیرانی سے بولا۔ ظاہری بات ہے اس حسین لڑکی تک آنے کے لیے تم نے یہ سارا کھیل رچایا ہے۔ شیران ہنسنے لگا، پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، بے شک وہ بہت حسین ہے، بڑی دلکش، بڑی مہربان، نرم مزاج اور دل میں اتر جانے والی، لیکن تم جانتے ہو فلک شیر، مقدس پرلاگ نے ہمارے اوپر کیا ذمہ داری عائد کی ہے۔ وہ ہمیں سنشایا کے لیے بڑی اہمیت کا حامل سمجھتا ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ سرزمین سنشایا میں میری بستی شیرانہ نے مجھ پر بہت بڑا اعتماد کیا تھا اور مجھے بڑے اہتمام کے ساتھ بیرونی دنیا میں کالکوں کے طرز زندگی کے بارے میں معلوم کرنے بھیجا گیا تھا۔ میں نے وہاں رہ کر بھی ان روشن حسیناؤں سے پرہیز کیا جو بے شک مصنوعی طریقے سے اپنے چہرے سجاتی ہیں، لیکن سب نہیں، اور بعض تو اس قدر دلکش ہوتی ہیں کہ انسان ان کے تصور ہی میں ڈوب کر ہلاک ہو جائے۔ لیکن سرزمین سنشایا ہر وقت میرے ذہن میں رہی، اور میں نے ایک وفادار انسان کی حیثیت سے اپنی مٹی کا قرض اپنے اوپر محسوس کیا، اور صرف وہ کام کیے جن کے لیے مجھے وہاں بھیجا گیا تھا، یعنی ان لوگوں کے طرز زندگی کو سیکھنا۔ جب میں نے وہاں یہ سب کچھ سیکھ لیا تو یہاں آیا۔ یہ بھی میری خوش قسمتی اور اتفاق ہے کہ تم جیسا رفیق مجھے مل گیا جو سنشایا ہی کا خون تھا۔ یہاں آنے کے بعد ہماری جس طرح پذیرائی ہوئی تمہیں اس کا اندازہ ہے۔ ایسی صورت میں میرے دوست ہمارے پاس اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے کہ ہم حسن و عشق کی کہانیوں میں کھو جائیں اور اپنا مقصد بھول جائیں۔ تم میرا مطلب سمجھ رہے ہوگے۔ بے شک وہ جس قدر حسین ہے، جس قدر دلکش اور محبت کرنے والی ہے، تو میں ہی کیا، کوئی بھی انسان، وہ تم ہو یا کوئی بھی، اس کے خوابوں میں کھو جائے۔ لیکن ہمارے خواب مختلف ہیں۔ ہمیں سرزمین سنشایا کی کالکوں سے پاک کرنا ہے۔ ہمیں وہ سوراخ تلاش کر کے بند کرنا ہے جہاں سے کال کے رینگ کر اندر آ جاتے ہیں۔ دیوتا رحم کریں، کتنی لمبی چوڑی تقریر کر ڈالی تم نے۔ ارے بابا، میں تو مذاق کرتا ہوں، میں صرف مذاق کرتا ہوں۔ اب کیا ارادہ ہے؟
اس قدر عمدہ کھانا کھانے کے بعد تو رواں رواں نیند کی طرف دوڑ رہا ہے، میں تو سوتا ہوں۔ دیکھو جب ہوزن واپس آتا ہے تو ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ اس نوجوان لڑکی اور اس معصوم بچی نے تو انسانی محبت کا فرض ادا کیا ہے، کیونکہ دونوں معصوم ہیں، لیکن ہوزن ایک سمجھدار انسان ہوگا اور یقینی طور پر ہماری یہاں موجودگی کو پسند نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے کہ ہوزن آ جائے اور ہمیں یہاں سے نکال باہر کرے، ہمیں دوبارہ باہر کی دنیا میں مصروف سفر ہو جانا پڑے، کچھ وقت تو آرام کر لو، فلک شیر نے کہا اور لمبی تان کر سو گیا۔ شیران نے بھی آنکھیں بند کر لی تھیں اور پھر یہ آنکھیں ایسی بند ہوئیں کہ شاید سارا دن ہی گزر گیا۔ جس جگہ شیران کا قیام تھا وہاں سے ایک کھڑکی باہر کی طرف کھلتی تھی، اور شیران نے جب اس کھڑکی سے باہر جھانکا تو شام کے سائے فضا میں تیرتے نظر آئے۔ سر سبز و شاداب وادی میں دلکش ہوا گنگناتی پھر رہی تھی، کسی ایسی نوخیز حسینہ کی مانند جس کے دل میں جوانی کی کومپل کھل رہی ہو اور کسی محبوب کا تصور اسے گنگنانے پر مجبور کر رہا ہو، اور اس کے تھرکتے ہوئے پاؤں جھنجھناتی ہوئی پائلوں سے سجے ہوئے ساری وادی میں گھوم رہے ہوں۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ فلک شیر ابھی تک نہیں جاگا تھا۔ شیران نے گردن گھما کر اس جگہ دیکھا جہاں فلک شیر سویا ہوا تھا، تو فلک شیر وہاں موجود نہیں تھا۔ تب وہ ایک گہری سانس لے کر اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ زخم میں کسک بے شک تھی، لیکن تکلیف کوئی خاص نہیں تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور ہوا اور خوشبو مجسم ہو کر شیران کے سامنے آ گئیں۔ وہ ہوا کی مانند نرم و نازک تھی اور خوشبو کی مانند حسین۔ نکھرے نکھرے چہرے کے ساتھ وہ اندر آ گئی، ہونٹوں پر حسین سی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ جاگ گئے؟ میں قہوہ لے کر آتی ہوں۔ قہوہ پیو گے تو ساری تھکن دور ہو جائے گی۔ وہ خود ہی واپس پلٹ گئی اور شیران خوشبو اور ہوا کے اس جھونکے کو دیکھتا رہ گیا۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر کے گردن جھٹکی۔ یہ سب کچھ میرے لیے نہیں ہے، مقدس فرلاح کا اعتماد کبھی زخمی نہیں ہوگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں قہوے کا بڑا پیالہ تھا، جس سے بھاپ کی لکیر اٹھ کر فضا میں بلند ہو رہی تھی۔ اس نے یہ پیالہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر شیران کے سامنے کر دیا اور شیران نے اسے دونوں ہاتھوں ہی میں لے لیا۔ نمورا کے ہونٹوں پر ایک حسین مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ شیران نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے بابا ابھی تک نہیں آئے؟ نہیں، لیکن یہ ایسی کوئی فکر کی بات نہیں ہے، بستی میں ان کو بہت سے کام ہوتے ہیں۔ پھر چونکہ ان دنوں ان کا دل بھی نہیں لگ رہا، اس لیے اپنی دوستوں اور شناساؤں میں جا بیٹھتے ہیں۔ اور تمہاری ماں؟ اس سوال پر نمورا خاموش ہو گئی تو شیران نے چونک کر پھر کہا، تم نے مجھے اپنی ماں کے بارے میں نہیں بتایا، لیکن اس وقت جب میں تم سے گفتگو کر رہا تھا تو تمہارا انداز ایسا تھا جیسے تمہاری ماں اور بابا دونوں کہیں گئے ہوئے ہوں۔ بہت سی باتیں صرف تم کرتے رہے ہو، میں نے تو تمہیں اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ اوہو، تو کیا تمہاری ماں؟ ہاں، وہ اب ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ یہاں صرف میں، الشا اور بابا رہتے ہیں، بس۔ جیسا کہ ہم نے تمہیں بتایا کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہمیں زندگی گزارنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی، لیکن میرے بابا بہت دکھی ہیں کیونکہ ہاں آگے کہو، کیونکہ قہوہ پیو، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ تم قہوے کا ایک پیالہ اپنے لیے بھی لے کر آتی اور ہم دونوں ساتھ مل کر قہوہ پیتے؟ ویسے میرا ساتھی کہاں ہے؟ شیران کے سوال پر نمورا ہنس پڑی۔ پھر اس نے کہا، وہ الشا کے ساتھ سیر و سیاحت کر رہا ہے اور الشا اسے اپنا سب سے اچھا دوست مان چکی ہے۔ بہت پیاری ہے تمہاری بہن، بہت ہی پیاری۔ اور میں؟ نمورا نے بے اختیار سوال کر ڈالا، لہجے میں معصومیت تھی، نہ کوئی فریب، نہ کوئی ریاکاری، لیکن شیران کے لیے یہ سوال بڑا پریشان کن اور سنسنی خیز تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے چکرا کر رہ گیا تھا، لیکن پھر فلک شیر سے ہونے والی گفتگو اسے یاد آئی، اپنا فرض یاد آیا، اپنے احساسات یاد آئے، اور اس نے محبت بھرے لہجے میں کہا، بالکل الشا جیسی معصوم، اسی جیسی حسین اور پیاری۔ اس کے اس جواب پر نمورا کے چہرے پر ایک بار پھر گلاب کھل اٹھے۔ کچھ دیر تک وہ شیران کے جواب کا لطف لیتی رہی، پھر چونک کر بولی، تمہارے زخم کی کیفیت کیا ہے؟ تم مجھ سے دوبارہ یہ سوال کر رہی ہو، غالباً موضوع سے ہٹنا چاہتی ہو۔ ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہوں، میرا زخم بھی ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود ابھی میں اس وقت تک تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گی جب تک کہ میں اپنی آنکھوں سے تمہارے زخم کو بھرا ہوا نہ دیکھ لوں۔ ویسے شیران، یہاں سے تم کہاں جاؤ گے؟ تم نے مجھے اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ بس یوں سمجھ لو کہ ہم دونوں آوارہ گرد ہیں، سنشایا کی سرزمین کے گوشے گوشے کو دیکھنے کے خیال سے نکلے ہیں۔ کالکوں سے سنشایا کے تمام وفاداروں کی طرح نفرت کرتے ہیں اور یہ عزم رکھتے ہیں کہ کال کے جہاں بھی نظر آئے انہیں ختم کرنا اپنا فرض سمجھیں گے۔ ہاں، میں بھی پہلے مختصراً بتا چکی ہوں کہ میرے بابا بھی بہت پریشان ہیں ان دنوں، حالانکہ ہمارے پاس سب کچھ ہے،
لیکن پھر بھی جو اپنی محنت سے کمایا جاتا ہے اگر کوئی دوسرا اس پر قبضہ کر لے تو اس رنج کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ میرے بابا بیمار رہنے لگے ہیں، ان کی صحت زیادہ اچھی نہیں ہے، جبکہ کچھ عرصے قبل وہ سنشایا کے طاقتور انسانوں میں شمار ہوتے تھے، لیکن دیوتا اسے کالی دلدل میں ڈبو دیں، اس نے ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا اور جو کچھ باقی ہے اس کی بھی فکر میں ہے۔ شیران نے چونک کر نمورا کو دیکھا، پھر بولا، کس کی بات کر رہی ہو؟ جمبولا، کالکوں کا کتا۔ پہلے تو تم نے اس کے بارے میں مجھے نہیں بتایا۔ اصل میں بستیوں میں ہر طرح کے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ جہاں بے شمار افراد کالکوں سے نفرت کرتے ہیں وہیں کالکوں کے پالتو کتے بھی رہتے ہیں۔ اصل میں ہر برا کام برے لوگوں کی مدد سے ہی ہوتا ہے۔ باہر کا کوئی بھی ہو ہمارے گھر میں آ کر نہیں بیٹھ سکتا، ہم پر حکومت نہیں کر سکتا جب تک خود ہمارا کوئی اپنا اسے مدد فراہم نہ کرے۔ کال کے بہت چالاک ہیں، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ غدار ان کے لیے کارآمد ہو سکتے ہیں، چنانچہ انہوں نے انوکھی اور نئی چیزیں جو وہ اوپر کی دنیا سے لے کر آتے ہیں ان لوگوں کو دے دے کر انہیں اپنا غلام بنا لیا ہے، اور جمبولا جیسے بے شمار کتے ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ جمبولا نے ایک پورا گروہ بنا رکھا ہے اور وہ گروہ چاروں طرف دندناتا پھرتا ہے۔ وہ زبردستی گولیاں بھی چلاتا ہے، جبکہ جمبولا کا کہنا ہے کہ اس طرح اجنبی بستیوں سے دور رہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جمبولا اس طرح اپنے آدمیوں کی مدد سے اپنی قوت کا مظاہرہ کرتا ہے تاکہ کوئی اس کے مقابلے پر نہ آ سکے۔ وہ سب کچھ ہی قبضے میں کر چکا ہے، ایک ہم ہی کیا ساری آبادی بلکہ قرب و جوار کی آبادیوں کے بڑے بڑے لوگوں کی زمینیں اب اس کے قبضے میں ہیں۔ وہ ہر اس چیز کو اپنی ملکیت بنا لیتا ہے جو اسے پسند ہو۔ لیکن کیا تمہاری بستی میں سرداری نظام رائج نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ سنشایا کی تمام بستیوں میں محافظ اعلیٰ ہوتے ہیں جنہیں سردار بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن تم اس بات کو کیا کہو گے کہ محافظ اعلیٰ جمبولا کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا رہتا ہے اور اس کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات جمبولا کی زبان سے نکلی ہوئی ہوتی ہے؟ اوہ، تو یہ بات ہے۔ ہمارے باغات اس قدر حسین تھے کہ تم انہیں دیکھتے تو خوشی سے جھوم جاتے۔ میرے بابا ان باغات کو یاد کر کر کے اکثر روتے رہتے ہیں، وہ سب جمبولا کے قبضے میں جا چکے ہیں۔ یہ بات تو واقعی کافی تکلیف دہ ہے، کوئی داد فریاد بھی نہیں۔ ہاں ایسی ہی بات ہے، لیکن تم اب مجھے ایک بات بتاؤ، تمہارے زخم کی کہانی کیا ہے؟ صرف اتنی کہ ہم اس علاقے سے گزر رہے تھے کہ کسی پراسرار شخص نے ہم پر گولی چلائی اور خود نکل بھاگا۔ اوہ، یقینی طور پر وہ جمبولا کا آدمی ہوگا، لیکن… ہاں لیکن کیا؟ نہیں کچھ نہیں، کوئی خاص بات نہیں۔ کیا تم یہ سوچ رہی ہو کہ تمہارا بابا واپس آئے گا اور اسے اس بات کا علم ہوگا کہ تم نے ایک اجنبی شخص کو اس طرح اپنے گھر میں پناہ دی ہے تو وہ ناراض ہوگا؟ ہرگز نہیں، تم خود دیکھ لینا، وہ انسان دوست ہے۔ اگر تم زخمی نہ بھی ہوتے اور یہاں تک پہنچ جاتے تو وہ تمہیں ضرور پیشکش کرتا کہ تم کچھ وقت اس کے ساتھ قیام کرو۔ اتنے اچھے لوگ اگر پریشانی کا شکار ہوں تو بڑے دکھ کی بات ہے۔ کاش میں تمہارے اور تمہارے بابا کے لیے کچھ کر سکتا۔ اس نے نمورا کو افسردگی سے خاموش ہوتے ہوئے دیکھا۔ پھر زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ دفعتاً ہی چند گھوڑے سوار وہاں آتے ہوئے نظر آئے۔ باہر کے مناظر پیش کرنے والی کھڑکی سے وہ گھوڑے سوار، جن کی تعداد 5 یا 6 کے قریب ہوگی، نمورا کے گھر کے سامنے والے حصے کی طرف جاتے ہوئے نظر آئے، اور نمورا وحشت زدہ انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ تو ہمارے ہی دروازے پر آ کر رکے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ہوا۔ پھر باہر سے ایک سخت آواز سنائی دی، ہوزن، اگر تم اندر ہو تو باہر آؤ۔ اندر جو کوئی بھی ہے وہ باہر آئے، ہمیں جمبولا نے یہاں بھیجا ہے۔ نمورا نے بے بسی کی نگاہوں سے شیران کو دیکھا، پھر بولی، میں باہر جا رہی ہوں، نہ جانے کیا ہوا ہے۔ دیوتا رحم کریں، تم یہیں رکو۔ پھر نمورا باہر چلی گئی اور شیران نے دروازے کی جانب کان لگا دیے۔ کسی کی کرخت آواز ابھری تھی، تمہارا باپ ہوزن کہاں ہے؟ کیا تمہارے گھر کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں؟ یہ بات ہوزن ہی تمہیں بتا سکتا ہے، مگر تم مہمانوں کا تذکرہ کیوں کر رہے ہو؟ یہ باہر جو 2 گھوڑے بندے ہیں ان کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ہوزن کے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اجنبی لوگوں نے جمبولا کے ایک آدمی کو گولی مار کر زخمی کر دیا ہے، اور جمبولا ان دشمنوں کی تلاش میں ہے جنہوں نے اس کا آدمی زخمی کیا ہے۔ شیران سمجھ گیا کہ یہ اس شخص کے زخمی ہونے کی کہانی ہے جس نے اس پر گولی چلائی تھی، لیکن اب ایک مناسب فیصلہ کرنا تھا۔ سنگین لمحات بالکل قریب آ گئے تھے، اور جو کچھ جمبولا کے بارے میں بتایا گیا تھا اس کے تحت شیران محسوس کر رہا تھا کہ کسی سنسنی خیز ہنگامے کا آغاز ہونے والا ہے۔ نمورا نے کچھ لمحات خاموشی اختیار کیے رکھی، پھر اس نے کہا، چونکہ میرا باپ اس وقت موجود نہیں ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اس کی واپسی کا انتظار کر لو۔
ہمیں اس کی ضرورت نہیں، اپنے مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو، بہتر ہے حوزن کا انتظار کر لو۔ لڑکی، اندر جاؤ اور خود انہیں باہر لے آؤ، ورنہ ہمیں خود یہ کام کرنا ہوگا، ان میں سے ایک نے کرخت لہجے میں کہا۔ نمورا کچھ سوچتی رہی اور پھر اس طرح اچانک اندر کی طرف مڑی جیسے اس نے ان کی بات مان لی ہو۔ شیران انتظار کرتا رہا لیکن نمورا اس کے پاس نہیں آئی تھی۔ شیران نے اچانک باہر دیکھا، اب اس کے دونوں ہاتھوں میں ریوالور تھے جنہیں اس نے ان پر تان لیا اور بولی، اب تم مزید کچھ کہے بغیر یہاں سے چلے جاؤ ورنہ… بے وقوف لڑکی، یہ کیا حرکت ہے؟ تو جانتی ہے… ان میں سے ایک نے اتنا ہی کہا تھا کہ نمورا کے پستول سے فائر ہوا، گولی اس شخص کے گھوڑے کے پیروں میں لگی تھی اور اس کا گھوڑا الف ہو گیا تھا، وہ گھوڑے سے گرتے گرتے بچا تھا۔ نمورا نے مزید کئی فائر کیے اور ان کے گھوڑے سر پٹ ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد میدان خالی ہو گیا، شیران باہر آ گیا تھا۔ کیا یہ بہتر ہوا؟ اس نے پوچھا۔ مجھے یہی کرنا تھا اور یہی میرے باپ کا حکم ہوتا۔ تم نے ان سے دشمنی مول لے لی ہے۔ جو کچھ بھی ہے، آؤ اس موضوع کو اس وقت تک کے لیے چھوڑو جب تک یا تو حوزن واپس آ جائے یا پھر جمبولا کی طرف سے کوئی کارروائی نہ ہو۔ دیکھو، وہ انگونا آ رہا ہے، وہ دیکھو۔ شیران نے اس مفلوک الحال بوڑھے کی طرف دیکھا جس کا لباس پھٹا ہوا تھا، وہ بہت کمزور اور لاغر نظر آ رہا تھا۔ کوئی غریب آدمی ہے، شیران بولا۔ ہاں، یہی سمجھ لو، ایک انوکھا غریب۔ کیا مطلب؟ یہ ایک بستی کا سردار تھا اور بستی کا نام سونالیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ آؤ، ذہن سے بوجھ ہٹانے کے لیے میں تمہیں سونالیا کے سردار انگونا کی عجیب کہانی سناتی ہوں۔ آؤ یہاں بیٹھیں۔ نمورا شیران کے ساتھ بیٹھ گئی۔ شیران کی نظریں اس بوڑھے کی طرف تھیں۔ نمورا بولی، سونالیا کی خوشحالی بستی میں نظر آنے والے سرسبز و شاداب باغات، پھولوں کے کنج، پھلوں کے درخت اور ہر طرف لہلہاتا ہوا سبزہ در حقیقت دریائے بورنی کا مرہون منت تھا۔ بورنی نے اس علاقے کو مالا مال کر دیا تھا۔ قدرتی حسن سے اور ضروریات کی دوسری چیزوں سے بورنی ایک بوڑھا دریا تھا، صدیوں سے بہتا ہوا۔ سونالیا کی آبادیوں میں بورنی کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کے دادا پردادا نے بورنی کو نہیں دیکھا۔ سبھی اس دریا کی کہانی سناتے تھے اور یہ دریا ہزاروں سال سے اس علاقے میں رہنے والوں کی کہانیوں سے واقف تھا۔ حسن و جمال میں بے مثال اس دریا کے کنارے آباد بستی سونالیا کے لوگ بورنی کی اسی طرح عزت کرتے تھے جیسے اپنے بوڑھے بزرگ کی، دیوی دیوتاؤں کی۔ ان آبادیوں میں عجیب و غریب رسم و رواج ہوا کرتے تھے اور ایک طرح سے بورنی کی پوجا کی جاتی تھی۔ طرح طرح کے جادو منتر اس کے کنارے ہوا کرتے تھے۔ سال میں ایک بار تو بڑا جشن منایا جاتا تھا۔ ویسے یہ حقیقت ہے کہ بورنی جہاں جہاں سے بھی گزرتا تھا نا، وہاں اس کی بڑی عزت ہوتی تھی اور اس کے کنارے آباد بستیاں عموماً بورنی کے گرد میلے لگایا کرتی تھیں اور وہاں بورنی کی پوجا ہوتی۔ عظیم الشان خانقاہیں، عبادت گاہیں بورنی ہی کے کنارے آباد تھیں اور ان عبادت گاہوں کے عابد بورنی کی قدامت کی کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ سونالیا بستی میں بورنی جہاں سے گزرتا تھا وہاں سے تھوڑے فاصلے پر پہاڑوں کی بلندیوں سے ایک عظیم الشان آبشار بھی گرتا تھا۔ یہ آبشار اتنی بلند پہاڑی سے نیچے گرتا تھا کہ لگتا تھا جیسے آسمان سے براہ راست پانی گر رہا ہو اور آسمان کے سوراخ سے بہتا ہوا پانی ایک چھوٹی سی چوڑی ندی بناتا ہوا بورنی میں آ گرتا تھا، اور جہاں یہ پانی بورنی میں گرتا تھا وہاں پانی کی سفید دھند کوئی 20 فٹ اونچی اٹھتی تھی، اور ہر وقت پانی کی یہ سفیدی یہاں دیکھی جا سکتی تھی۔ پانی کی اس سفیدی کے ارد گرد بڑی چٹانوں پر سبزہ نکل آیا تھا، اور ایسی ہی ایک چٹان پر بیٹھا ہوا زمبولا بڑی افسردگی سے ان دونوں بوڑھوں کی باتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جو اسی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ زمبولا کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، وہ اس بستی میں پیدا ہوا تھا، اسی میں پلا بڑھا تھا، اسی میں اس نے ہوش سنبھالا تھا اور اسی میں اس کی آرزوئیں جوان ہوئی تھی۔ لیکن بس بدقسمتی یہ تھی کہ اس بستی میں اس کا کوئی بھی نہیں رہا تھا۔ وہ ایک تنہا درخت کی مانند تھا، سب کو اپنا سمجھنے والا اور پھر یہ احساس کرنے والا کہ ان میں سے اپنا کوئی نہیں ہے۔ یہ سب کہانیاں ہی کہانیاں ہیں۔ کہیں سے اسے محبت، کہیں سے پیار نہیں ملے گا۔ محبت اور پیار کو ترسا ہوا یہ نوجوان لڑکا جس نے زندگی گزارنے کا ذریعہ جنگل کے درختوں کو ہی سمجھ لیا تھا، وہ جنگل میں درختوں کو کاٹتا تھا اور ان کی مختلف چیزیں بناتا تھا۔ جھونپڑوں میں استعمال ہونے والے دروازے، ایسی چوڑی چھتیں جو خوبصورت گھر بنانے کے کام آتی تھیں، یہی اس کا کام تھا۔ اپنے کام ہی کے سلسلے میں وہ بستی کے ایک بزرگ کے گھر پر تھا۔ وہاں دو بزرگوں کے درمیان اپنے بارے میں گفتگو کرتے دیکھ کر وہ رک گیا تھا۔ بزرگوں نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ ان میں سے ایک کہہ رہا تھا، نہیں، مجھے اپنی بیٹی اس قدر بھاری نہیں ہے کہ میں اس کی شادی زمبولا کے ساتھ کر دوں۔ تم ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ وہ لاوارث ہے،
بہت چھوٹا سا جھونپڑا ہے، تنہا رہتا ہے اس جھونپڑے میں، اور کرتا کیا ہے وہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن ایک بات سنو، بے شک وہ تنہا ہے، لیکن کیا بستی میں کوئی ایسا آدمی تلاش کرو گے جو یہ کہے کہ زمبولا ایک اچھا انسان نہیں ہے؟ ارے بھائی، تم ٹھیک کہتے ہو، وہ بے شک ایک اچھا انسان ہے، لیکن ہم لوگ اب ایسا تو نہیں کر سکتے کہ اپنی بیٹیاں اسے دے دیں۔ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں بے شک اسے زمبولا کا گھر بسانے کے لیے آمادہ کر لیتا، لیکن میں نہ اپنی بیٹی کو آمادہ کر سکتا ہوں اور نہ خود اس کے لیے آمادہ ہوں۔ زمبولا یہ سن کر واپس چل پڑا۔ بے شک وہ اس کام سے نہیں گیا تھا، اور نہ ہی اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ کسی سے اپنی شادی کا تذکرہ کرے۔ ایک چھوٹا سا جھونپڑا تھا اس کا، جس میں اس نے ہر چیز جمع کر لی تھی، وہ سب کچھ جو زندگی کی اہم ضرورت ہوتی ہے۔ لوگ اس کی عزت بھی کرتے تھے، اسے دولت کی آرزو بھی نہیں تھی، لیکن جوانی کے وہ سارے خواب اس کی آنکھوں میں بھی آتے تھے، جن میں ایک حسین وجود بے نقش کروٹیں بدلتا رہتا تھا، جوانی کی لطافتوں سے بھرپور، ایک ایسے لباس میں پوشیدہ جس سے نسوانیت کے سارے نقوش نمایاں ہو، لیکن چہرہ ایک دھند میں لپٹا ہوا۔ یہ دھند اس کی آنکھوں میں واضح نہیں ہوئی تھی، وہ نہیں جانتا تھا کہ اس چہرے کے نقوش کیسے ہیں۔ یہ بے نقش وجود اکثر اس کے ذہن میں کروٹیں بدلتا رہتا تھا، اور اس وقت اس کی آرزو ہوتی تھی کہ کاش وہ وجود نقش اختیار کر جائے اور وہ اسے اپنے بدن میں سمیٹ لے۔ دلی آرزو تھی اس کی۔ اس وقت بھی وہ اسی چٹان پر بیٹھا ہوا یہی تمام باتیں سوچ رہا تھا۔ میں نے تو نہیں کہا کہ کوئی مجھے اپنی بیٹی دے دے، میں تو بس اس بستی کے ہر فرد کو اپنا سمجھتا ہوں۔ یہ لوگ مجھے اچھا کہنے کے باوجود مجھ سے اس قدر دور ہیں۔ میں سوچتا ہوں آخر کیوں؟ کیا میرا سینہ بستی کے دوسرے نوجوانوں سے کم چوڑا ہے؟ کیا میرا قد ان کے قد سے چھوٹا ہے؟ کیا میری محنت ان سے کم ہے؟ پھر آخر کیوں مجھے یہ اتنی دور کا انسان سمجھتے ہیں؟ زمبولا یہ سوچ رہا تھا اور اسے بڑا دکھ ہو رہا تھا۔ وہ دھندلائی ہوئی آنکھوں سے اس سفید دھند کو دیکھ رہا تھا جو بے حد حسین تھی، اور کبھی کبھی اس کی باریک باریک چھینٹیں زمبولا کے بدن پر آ پڑتیں اور زمبولا ایک ہلکی سی سسکاری لے کر ادھر ادھر دیکھنے لگتا۔ موسم خاصا سرد تھا اور فضا میں ایک عجیب اداسی طاری تھی کہ اچانک ہی اس کی نگاہوں میں ایک سرخ رنگ لہرایا۔ یہ سرخ رنگ اس سفید دھند میں چمکا تھا۔ زمبولا تو ان علاقوں میں صبح و شام رہنے کا عادی تھا۔ یہیں کے ارد گرد میں بکھرے ہوئے جنگل کے درخت اس کی روزی کا ذریعہ تھے۔ سفید دھند میں اس نے کبھی سرخی نہیں دیکھی تھی۔ یہ سرخی اس کی آنکھوں کا دھوکہ تھی، ایک لمحے کے لیے آنکھوں میں رینگ جانے والا کوئی رنگ یا پھر کچھ اور، لیکن بات ایک لمحے کی نہیں تو تھی۔ وہ سرخ رنگ مسلسل لہرا رہا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ زمبولا کو چونکنا تھا۔ فطری تجسس کے تحت وہ اس رنگ کو دیکھتا رہا۔ دھند خاصے علاقے میں چھائی ہوئی تھی اور وہاں جھاڑیاں بھی بکثرت تھیں۔ اس کے علاوہ ایسی چھوٹی پتھریلی چٹانیں بھی ہمیشہ پانی میں بھیگی رہتی تھی اور اتنی صاف شفاف تھیں کہ انگلی رکھو تو پھسل جائے۔ زمبولا کو جب دیر تک یہ سرخ رنگ نظر آتا رہا تو اس نے سوچا کہ ذرا اندر جا کر دیکھا جائے۔ ویسے بہت کم لوگ اس دھند میں داخل ہوا کرتے تھے، کیونکہ کپڑے بھیگ جاتے تھے، یا پھر اگر کوئی نہانا چاہے تو اندر چلا جائے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو آمادہ کرنے کے بعد اس دھند میں داخل ہو گیا، اور جیسے ہی وہ اس دھند میں داخل ہوا اس نے اس سرخی کا مرکز پا لیا۔ یہ ایک بڑا کپڑا تھا جو ایک جھاڑی میں لپٹا ہوا تھا، لیکن کپڑا خالی نہیں تھا، بلکہ وہ کپڑا کسی انسانی جسم پر تھا، اور یہ انسانی جسم جو کچھ بھی تھا اسے دیکھ کر زمبولا کی جان کھنچ کر آنکھوں میں آ گئی۔ گہرے لمبے لمبے بال، سلگتا ہوا حسین چہرہ، لیکن سب سے خوفناک چیز اس کا بدن نوجوانی کے ایسے دور سے گزرتا ہوا جس میں جسم پھٹنے لگتے ہیں۔ ابلتی ہوئی جوانی ناقابل یقین تھی، لیکن زمبولا اپنی فطرت سے مجبور تھا۔ اسے نہ تو لڑکی کے حسین چہرے سے کوئی دلچسپی پیدا ہوئی، نہ اس طوفانی بدن سے، بس اس کے دل میں انسانی جذبات نے ہمدردی پیدا کی اور وہ دوڑتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ جو آبشاروں کی بلندی سے زمین تک ہے اپنے بدن کی کتنی ہڈیاں توڑے لیتی ہے۔ بدن میں زندگی کا کوئی نقش ہے یا پھر صرف ایک لاش ہے؟ وہ آگے بڑھ کر اس کے قریب پہنچا اور اس نے جھک کر بغور اسے دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ سانس لے رہی ہے۔ یقینی طور پر وہ زندہ تھی اور کسی حادثے کا شکار ہوئی تھی۔ پھر وہ چہرہ، وہ وجود، زمبولا نے اس پر بھی غور کیا تھا۔ اپنی بستی کی تقریباً تمام ہی افراد کو وہ جانتا تھا۔ وہ لڑکی جس عمر کی تھی اس سے بھی زمبولا کو یہ اندازہ ہوا تھا کہ وہ اصولی طور پر اجنبی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ اس بستی کی تھی ہی نہیں۔ بستی سونالیا کی نوجوان لڑکیوں کو وہ اچھی طرح جانتا تھا، سب کی سب ایک دوسرے کی ساتھی،
ایک دوسرے کی شناسا، یہ اجنبی بستی کی رہنے والی کوئی اور لڑکی ہے، لیکن اگر یہ آبشار کے راستے یہاں تک آئی ہے تو سانسیں کیسے لے رہی ہے؟ اس کے بدن کی تو ہر ہڈی ریزہ ریزہ ہو جانی چاہیے تھی۔ یہ ان تمام باتوں کو سوچنے کے ساتھ ساتھ ہی اس کے ذہن میں ایک دم سے یہ خیال آیا کہ سانس لیتی ہوئی لڑکی کو فوری طور پر طبی امداد دی جائے، کم از کم اور کچھ نہیں تو اسے سرد ماحول سے نکال کر باہر تو لے جایا جائے۔ چنانچہ اس نے اسے جلدی سے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور پانی کی دھند سے نکال کر باہر لے گیا۔ ایک جگہ نرم گھاس دیکھ کر اس نے اسے بڑی احتیاط سے لٹایا، جیسے موم کی بنی ہوئی ہو اور زور سے لٹانے سے ٹوٹ جائے گی۔ اس کے بدن کا سرخ لباس بے ترتیب ہو رہا تھا۔ پہلی بار زنبولا کو خیال آیا کہ وہ ایک نوجوان لڑکی ہے اور اس کے جسم کی لطافتیں ذہن کی خرابی کا باعث بن سکتی ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے اس احساس سے نجات پائی۔ کپڑا بری طرح بھیگا ہوا تھا، لیکن پھر بھی اس نے جس حد تک بھی ممکن ہو سکا اسے لڑکی کے بدن پر لپیٹا۔ یہ الگ بات ہے کہ بھیگے کپڑے نوجوانی کی لطافتیں چھپانے کے بجائے اور نمایاں کرتے ہیں۔ ایک تو کچھ چیزیں نگاہوں کے سامنے ہوتی ہیں اور کچھ لمحوں کے بعد اپنا تجسس کھو بیٹھتی ہیں، لیکن اگر انہیں تشنگی سے دو چار کر دو تو ان کی کشش اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ انسان دیوانہ ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، لیکن فطری طور پر زنبولا ایک شریف انسان تھا۔ اس نے اپنے ذہن کے کھلے دریچوں کو بند کیا جہاں سے شیطانی احساسات اندر داخل ہوتے ہیں، اور پھر وہ لڑکی کی جانب متوجہ ہو کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی نگاہیں لڑکی کے چہرے کا جائزہ لینے لگی۔ لڑکی کی شکل و صورت تو خیر خوبصورت ہی تھی، لیکن یہ بات اب یقین کی حد میں داخل ہو گئی تھی کہ کم از کم اس کا تعلق سونالیہ بستی سے نہیں۔ اس کے رنگ میں سانولا پن تھا، لیکن نقوش کی بناوٹ بے حد حسین تھی، ایسی حسین کہ ان نقوش کی وادیوں میں کھو کر گم ہو جایا جائے۔ بہرحال بہت دیر تک وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتا رہا، یہاں تک کہ ان آنکھوں میں زندگی جاگنے لگی جن کی بناوٹ بے حد حسین تھی۔ پھر اس نے آنکھیں کھولی اور زنبولا کو یوں محسوس ہوا جیسے کائنات مختصر سے مختصر ہوتی جا رہی ہو، اتنی مختصر کہ ان آنکھوں میں سما جائے۔ ایسی ہی کشش، ایسا ہی حسن تھا ان آنکھوں کا۔ اب لڑکی کی کمزور آواز ابھری، کہاں ہوں میں؟ میری بستی میں، اور میری بستی کا نام سونالیہ ہے۔ کیا تم سونالیہ کے بارے میں جانتی ہو؟ نہیں، لڑکی نے آنسو بھری آواز میں کہا۔ کیا تمہارا تعلق سونالیہ سے نہیں ہے؟ نہیں، میں بستی سونالیہ کی باشندہ نہیں ہوں۔ میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن ابھی میں تم سے کچھ بھی نہیں پوچھوں گا جب تک کہ تم بہتر حالت میں نہ آ جاؤ۔ تو کم از کم مجھے یہ بتا دو کہ میں کہاں ہوں۔ بستی سونالیہ کا مشرقی گوشہ ہے، یہاں بلندیوں سے ایک آبشار گرتا ہے، اگر تم گردن گھما کر دیکھو تو تمہیں آبشار نظر آ جائے گی۔ زنبولا نے سادگی اور معصومیت سے کہا، اور لڑکی نے آہستہ سے گردن گھمائی۔ وہ نزاکتوں کی پتلی تھی۔ پھر اس نے اس آبشار کو بلندیوں تک دیکھا اور اس کی آنکھوں میں خوف کے آثار پھیل گئے۔ پھر وہ بولی، ہاں یہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ کیا تم اس آبشار کے ساتھ ساتھ سفر کرتی ہوئی یہاں تک پہنچی تھی؟ پتہ نہیں، خیر جو کچھ بھی تھا، لیکن اس آبشار سے بننے والی ایک ندی ہے اور اس ندی میں ہی پڑی ہوئی تم مجھے نظر آئی تھی۔ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کے بعد اس کی سسکیاں ابھرنے لگیں۔ تب زنبولا نے آگے بڑھ کر اسے تسلی دی اور اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، نہیں، رونے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم سمجھتی ہو کہ میرے پاس آنے کے بعد تم کسی مشکل کا شکار ہو گئی ہو تو ایسا نہیں ہے۔ تم یوں سمجھ لو کہ تم بالکل محفوظ ہو۔ لڑکی سسکیاں بھرتی رہی، پھر اس نے مدھم لہجے میں کہا، میں نہیں جانتی کہ میں کس مشکل میں مبتلا ہوں، بس یہ جانتی ہوں کہ کچھ لوگوں نے مجھے دریائے سونا میں پھینک دیا تھا اور وہاں سے میں بہتی ہوئی نہ جانے کس طرح یہاں تک آ گئی۔ مجھے کچھ معلوم نہیں، ان لوگوں نے مجھے ختم کر دیا تھا، مار دیا تھا مجھے، لیکن تم تو زندہ ہو، اس بات کا خیال رکھو کہ تمہیں زندگی ملی ہے۔ ایسی زندگی کس کام کی جو مصیبتوں میں گرفتار ہے۔ میں اب کہاں جاؤں گی؟ میں تو مگر تم رہنے والی کہاں کی ہو؟ مجھے کچھ یاد نہیں۔ میری بستی کا نام کیا تھا میں یہ بھی نہیں جانتی۔ بس یوں سمجھ لو کہ وہ نام میرے ذہن میں کھو گیا ہے۔ میں کیا کروں، اب کہاں جاؤں؟ ویسے تو تمہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے، میں ہوں۔ میری اس بستی کا نام سونالیہ ہے، یہاں کے لوگ خوشحال ہیں۔ میں بے شک ایک غریب آدمی ہوں، لکڑیاں فروخت کرتا ہوں، لیکن تنہا ہوں۔ میرے اخراجات بالکل بھی نہیں ہیں۔ میں تمہیں بآسانی سردار کے سامنے پیش کر سکتا ہوں اور ہماری بستی کا سردار تمہیں یقینی طور پر یہاں پناہ دے گا۔ وہ تمہاری کفالت بھی کرے گا، تمہارے اخراجات بھی اٹھائے گا، اور جہاں تک تمہارے دشمنوں کا تعلق ہے تو تم اطمینان رکھو لڑکی، تمہیں تمہارے دشمنوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام شبیلہ ہے، لڑکی نے جواب دیا، اور لوگ مجھے زنبولا کہہ کر پکارتے ہیں۔
میں بھی اس دنیا میں تنہا انسان ہوں، بس یوں سمجھ لو تنہائیوں کے درمیان زندگی بسر کر رہا ہوں۔ تم لڑکی یہ جملہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ جب تمہاری حالت بہتر ہو جائے تو تم مجھے بتا دینا۔ اصولی طور پر چونکہ تم اتفاقیہ ذرائع سے مجھے ملی ہو، اس لیے سب سے پہلے تمہیں سردار کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے۔ سونالیہ بستی کے سردار نے لڑکی کو دیکھا۔ وہ ایک نیک فطرت آدمی تھا۔ اس نے ہمدردی سے کہا، شبیلہ، تو جہاں سے بھی آئی ہے اور تیرے دشمن جو کوئی بھی ہیں، ظاہر ہے میں انہیں نہیں جانتا اور نہ ہی تو کسی وجہ سے ان کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہے، لیکن جب کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا جاتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس سلوک کی وجہ اسے بتائی جائے یا وجہ تلاش کی جائے۔ میں تجھے پیشکش کرتا ہوں کہ میری اس بستی میں رہ، میں تیرے اخراجات اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ معزز سردار، میں نہیں جانتی کہ تقدیر کی خرابی کس طرح درست ہو جاتی ہے۔ اب تو میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ اگر انسان کی تقدیر خراب ہو جائے تو وہ اپنے دشمنوں سے کہے کہ وہ اسے دریا میں پھینک دیں۔ پھر جب وہ کسی جگہ دریا کے کنارے پار لگے تو وہاں سے اسے ایسے لوگ ضرور مل جائیں گے جو ہمدرد اور محبت کرنے والے ہوں، تو میں بہت خوش ہوں۔ یہاں آ کر کم از کم مجھے ایسے لوگ ملے۔ ہاں، ایک اجازت چاہتی ہوں۔ بول، کیا چاہتی ہے؟ یہ شخص جس کا نام زنبولا ہے بہت ہمدرد اور محبت کرنے والا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اگر یہ مجھے نہ دیکھتا یا میری مدد نہ کرتا تو شاید میں زندگی سے محروم ہو جاتی۔ اگر مجھے اجازت دو تو میں اس شخص کے ساتھ رہوں، یہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ باقی جہاں تک رہا اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوال، تو یہ اس کی مرضی پر منحصر ہوگا اگر یہ مجھے قبول کرے۔ سردار نے زنبولا کی طرف رخ کر کے کہا، زنبولا، اگر تو چاہے تو اس لڑکی کو اپنی بیوی بنا سکتا ہے، مجھے اعتراض نہیں ہے، بلکہ میں اس سلسلے میں تیری مدد کروں گا۔ زنبولا کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ نہ جانے یہ آرزو تو کب سے اس کے دل میں جاگ رہی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ کوئی اسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ بستی کے لوگ تو اسے ایک معمولی اور بیکار سا انسان سمجھتے تھے، لیکن یہ بھی آسمان والوں کا کھیل تھا کہ انہوں نے بستی والوں کو نیچا دکھایا تھا۔ جو وہ اپنی لڑکیوں کو زنبولا کی زندگی میں شامل ہونے پر اس بات کو ترجیح دیتے تھے کہ انہیں گہرے گڑھوں میں دھکیل دیا جائے، اب شرمندہ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی لڑکیاں بلا شک و شبہ شبیلہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ چنانچہ اس نے گردن خم کر کے کہا، معزز سردار، میں باخوشی اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور لڑکی، تو بتا، کیا تو اس بات پر آمادہ ہے؟ میں تو پہلے ہی اظہار کر چکی ہوں اس بات کا، شبیلہ نے فوراً ہی کہا، اور سردار نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی۔ پھر اس نے مقامی لوگوں کی رسم کے مطابق شبیلہ کا ہاتھ زنبولا کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، بہتر ہے کہ اسے کوئی تکلیف نہ دے۔ ویسے بھی تو نے اِثار کیا ہے، حالانکہ میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے۔ اس طرح ایک گمنام لڑکی جو دریا میں بہتی ہوئی زنبولا کو ملی تھی اس کی بیوی بن گئی، اور زنبولا کا خیال تھا کہ یہ آسمانوں کا تحفہ ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی محنت دگنی کر دی تاکہ شبیلہ کے لیے تمام آسائشیں فراہم کر سکے۔ وہ زیادہ لکڑیاں کاٹنے لگا، زیادہ دیر تک جنگلوں میں مصروف رہنے لگا۔ پھر قریب کی بستیوں میں بھی اس نے جگہ جگہ اپنی لکڑیاں بیچنے کا انتظام کیا۔ اس طرح اسے بہتر معاوضہ ملنے لگا اور اس نے اپنی جھونپڑی خوب کشادہ کر لی۔ وہ آس پاس کی بستیوں سے شبیلہ کے لیے اچھے اچھے لباس خرید کر لانے لگا، اور کھانے پینے کی تمام اشیاء اس نے شبیلہ کے لیے جمع کر دیں۔ شبیلہ پہلے بھی خوبصورت تھی، اور اب جب اسے آسائشوں کی زندگی ملی تو وہ بہت حسین نظر آنے لگی۔ جب بھی کبھی وہ سونالیہ کے بازار میں کچھ خریدنے کے لیے نکلتی، یا پھر کبھی زنبولا اسے اپنے ساتھ سیر و سیاحت کے لیے لے جانا چاہتا، تو وہ اپنا بناؤ سنگھار کرتی اور اس کے بعد خود اپنی آنکھوں سے دیکھتی کہ قرب و جوار کے نوجوان اسے دیکھ کر رک جاتے تھے۔ وہ حسرت بھرے انداز میں ایک دوسرے سے کہتے تھے، دیکھو یار، اسے کہتے ہیں تقدیر۔ ہم نہ جانے کہاں کہاں سر پھوڑتے ہیں، لیکن کسی کی ایک نگاہ التفات حاصل نہیں کر سکتے، اور آسمانی دیوتا زنبولا جیسے بیکار لکڑہارے کو آبشار سے لڑکیاں گرا کر دیتا ہے۔ آہ، واقعی کتنی حسین ہے یہ، اس کا حسن تو دیکھو۔ زنبولا کو اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت تھی، اور وہ اسے دنیا کی نگاہوں سے محفوظ رکھنا چاہتا تھا، لیکن اسے ان تمام کاموں کے لیے وقت اور محنت درکار تھی۔ وہ شبیلہ کو زیادہ سے زیادہ خوش رکھنے کے لیے شدید محنت کرتا تھا، اور اس انتہائی محنت کی وجہ سے زنبولا کی صحت خراب ہونے لگی، لیکن وہ اس میں بھی خوش تھا۔ اسے شبیلہ سے بے پناہ محبت تھی۔ رفتہ رفتہ اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، اس کے جسم کا گوشت کم ہونے لگا، اور وہ تھوڑے دن کے بعد ہی اتنا لاغر ہو گیا کہ لوگ اس پر حیرت کرنے لگے۔ وہ اس سے سوال کرتے کہ زنبولا، تو اپنی پسند کی شادی سے بے حد خوش ہے، اور یوں تو کبھی نہیں ہوتا، بلکہ بعض لوگ تو خوشیاں پانے کے بعد بہترین صحت کے مالک بن جاتے ہیں۔
زنبولا کو خود بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ وہ خود بھی اپنے آپ کو بے حد کمزور محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑتے جا رہے تھے، گال پچک گئے تھے اور اب اس کے کلہاڑے پر چلنے والے ہاتھ کمزور پڑنے لگے تھے۔ جب وہ درختوں کو کاٹتا تو اس کا سینہ کانپنے لگتا تھا۔ اس کے ایک ہمدرد اور محبت کرنے والے بزرگ نے کہا، زنبولا، بے شک تو نے اپنا جھونپڑا بہت کشادہ کر لیا ہے، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تو نے اپنی بیوی کے لیے دنیا کی ہر آسائش مہیا کر دی ہے، لیکن تیری صحت خراب ہوتی جا رہی ہے، اس قدر محنت نہ کیا کر۔ زنبولا مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ خاموش ہو جاتا۔ ایک دن اس نے بزرگ کی بات کے جواب میں کہا، معزز بزرگ، حقیقت تو یہ ہے کہ بستی سونالیہ کے لوگ مجھے سڑک پر پڑا ہوا پتھر سمجھتے ہیں۔ کوئی بھی کبھی مجھے اپنی بیٹی دینے پر آمادہ نہ ہوتا، کیونکہ میرا کوئی بھی نہیں تھا۔ اب تم خود بتاؤ، آسمان والوں نے مجھے جس نعمت سے نوازا ہے، میں اس نعمت کو کیسے ٹھکرا دوں؟ یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن تو خود سوچ لے، ایک طرف تیری صحت اس طرح خراب ہو رہی ہے اور دوسری طرف اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہے، اس کا حسن روز بروز نکھرتا ہی جا رہا ہے، اور وہ کس طرح اپنے آپ کو بنائے سنوارے رہتی ہے، تو یہ دیکھتا ہے؟ میرے دوستو، میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ میں اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ بہتر ہوگا کہ تم کبھی مجھ سے اس کے بارے میں یہ بات نہ کہو جو میرے دل کو بری لگے۔ یہی میری اور تمہاری دوستی ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے زنبولا، کبھی یہ بھی دیکھ کہ تیری خراب ہوتی ہوئی صحت شبیلہ پر کیا اثر ڈال رہی ہے۔ زنبولا کو یہ الفاظ بہت عجیب محسوس ہوئے اور اس نے یہ جائزہ لیا کہ آخر لوگ یہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ پھر اس نے جو کچھ دیکھا اس نے اسے بے حد اداس کر دیا، کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ بستی کے توانا نوجوان اب اکثر شبیلہ کے ساتھ بیٹھ کر ہنس ہنس کر باتیں کیا کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ تو باقاعدہ شبیلہ کے پاس آنے جانے لگے تھے، اور زنبولا پریشان ہونے لگا تھا۔ یہ دوستی، یہ قربت کیا کہتی تھی؟ کیا صرف یہ شبیلہ کی سادہ مزاجی تھی؟ لیکن وہ جو اس کے قریب نظر آتے وہ سادہ مزاج نہیں تھے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ زنبولا جب جنگل میں لکڑیاں کاٹنے چلا جاتا تو وہ نوجوان اس کے پاس آ جاتے تھے، اور زنبولا کی واپسی کے وقت سے پہلے شبیلہ ان سے گفتگو کرتی رہتی تھی، ان کے ساتھ ہنستی بولتی تھی، اور جیسے ہی زنبولا کے آنے کا وقت ہوتا وہ اپنے دوستوں سے الگ ہو جاتی۔ زنبولا کئی بار وقت سے پہلے آ کر اس بات کا جائزہ لے چکا تھا۔ پھر ادھر بستی کے لوگ بھی کبھی کبھی زنبولا کے کانوں میں ایسے الفاظ ڈالتے رہتے تھے، اور یہ بھی محسوس کیا تھا کہ زنبولا نے کہ شبیلہ اپنے آپ کو بنائے سنوارے رہتی ہے، لیکن ایسے ساز و سامان کا بھی اضافہ ہو گیا زنبولا کے جھونپڑے میں جسے وہ خود نہیں لایا تھا۔ آخر یہ ساز و سامان کہاں سے آتا ہے؟ وہ بذات خود تند مزاج نہیں تھا، نرمی اور حلیمی اس کی فطرت کا حصہ رہی تھی ہمیشہ۔ چنانچہ وہ شبیلہ سے کچھ بھی نہیں کہہ سکا، لیکن ذہنی طور پر بیمار رہتا تھا، اور وہ کئی بار یہ سوچ چکا تھا کہ ذرا جائزہ تو لے کہ شبیلہ اس کی غیر موجودگی میں کہیں جاتی تو نہیں ہے، لیکن تمام باتوں کے باوجود اس نے آج تک شبیلہ سے اس بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ لیکن پھر ایک دن اس کے ذہن میں کچھ اور سمائی۔ اس نے آج کے دن لکڑیاں کاٹنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور یہ فیصلہ کیا کہ جو کچھ بھی ہوگا اس کا جائزہ لے گا۔ معمول کے مطابق وہ کلہاڑی اور رسی لے کر گھر سے نکلا تھا، لیکن پھر وہ ایک ایسی جگہ چھپ کر بیٹھ گیا جہاں سے وہ اپنے گھر کا جائزہ بآسانی لے سکتا تھا۔ صبح گزری، دوپہر ہوئی، اور پھر اس وقت اس کا دل دھڑک کر بند سا ہونے لگا جب اس نے شبیلہ کو گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔